بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایم علی لاشاری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج آرمی چیف کا ایک غیر رسمی بیان سامنے آیا ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایسا خط موصول نہیں ہوا۔ ان کا اشارہ جناب عمران خان یا اڈیالہ جیل کی جانب تھا، کیونکہ وہاں سے پہلے بھی عمران خان کی جانب سے آرمی چیف کو پہلے بھی 2 کھلے خط لکھے جا چکے ہیں، اور تیسرا متوقع خط آنا تھا جو اب تک آ چکا ہے۔ تو حافظ سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف کا کہنا تھا کہ ہمیں ایسا کوئی خط موصول نہیں ہوا، اگر ایسا کوئی خط آتا بھی ہے تو میں وزیر اعظم شہباز شریف کو بھجوا دوں گا۔ تو ناظرین، یہ جو خطوط کا سلسلہ ہے عمران خان کی جانب سے، یہ دراصل کھلے خط جو ہیں، پہلا خط، اس کے بعد دوسرا کھلا خط، اس کے بعد اب باری آئی تیسرے کھلے خط کی۔ تو یہ جو کھلے خط عمران خان لکھ رہے ہیں آرمی چیف کو، یہ اصل میں اب ایک ریکارڈ کا حصہ بن رہے ہیں، تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں۔ یہ خط تاریخ میں لکھے جا رہے ہیں، اور کھلے خط ہیں۔ اگر اس خط کو کوئی نہ مانے کہ ہمیں ایسا کوئی خط موصول نہیں ہوا، پہلے خط کو ہمیں موصول نہیں ہوا، دوسرا خط ہمیں موصول نہیں ہوا، اب آئی باری تیسرے خط کی کہ ہمیں اگر موصول ہوا بھی تو ہم وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف، فارم 47 کے وزیر اعظم کو بھجوائیں گے۔ تو ناظرین، اب یہ جو خطوط کا سلسلہ ہے، یہ ریکارڈ کا یا ایسا کہہ لیں کہ تاریخ کا ایک حصہ بنتا جا رہا ہے، اور کوئی یہ کہہ لے کہ ہمیں خود اس طرح کے موصول نہیں ہوئے، تو یہ تو سراسر مطلب جھوٹ بولنا ہو گیا کہ ہمیں اس طرح کا کوئی خط موصول نہیں ہوا۔ خط تو پہلا بھی موصول ہوا، دوسرا بھی موصول ہوا، تیسرا بھی موصول ہوا۔ کھلا خط تھا، پوری سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہوا، پوری دنیا بھر میں وہ خط دیکھا گیا۔ کوئی ایک شخص انکار کرے کہ میں نے اس دور میں کہ میں نے، اور ملک کے ایک سب سے بڑے عہدے پر فائز شخص یہ کہے کہ مجھے کوئی اس طرح کا کوئی بھی خط موصول ہی نہیں ہوا ہے، یا پھر وہ یہ کہے 2 خط کے بعد جب تیسرے خط آنے کی باری ہو، اور وہ یہ بیان دے کہ ایسا خط اگر ہمیں موصول بھی ہوا تو ہم وزیر اعظم کو بھجوا دیں گے، تو وہ خط تو جناب آپ کے نام آ رہا ہے، کیونکہ وہ خط آپ کے نام آ رہا ہے، پورے سسٹم چلانے والے آپ ہیں، تو وہ خط دراصل آ ہی آپ کے نام سے رہا ہے، آ ہی آپ کے پاس رہا ہے، تو آپ کتنے بھی اس چیز سے انکاری بن جائیں۔ خیر، تو ناظرین، اب جو تیسرا کھلا خط ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل سے، تو وہ خط میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آج بڑا تفصیلی اور زبردست قسم کا تیسرا جو خط لکھا ہے عمران خان نے اڈیالہ جیل سے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے نام تیسرا کھلا خط۔ میں اپنی ذات کے لیے کوئی ڈیل یا اپنی جماعت کے لیے کسی سے کوئی رعایت نہیں مانگ رہا۔ بطور سابق وزیر اعظم اور محب وطن پاکستانی، مجھے صرف اپنی فوج کے ساکھ کی بحالی اور وطن عزیز کا مفاد مقصود ہے۔ اس امر کے باوجود کہ فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے باعث عوام اور فوج کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے۔ میں ISPR سے کہتا ہوں کہ جھوٹا بیانیہ نہ دیا کریں۔ بار بار یہ کہنا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی قوم کی عقل کی توہین کے مترادف ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ ملک کا بچہ بچہ واقف ہے کہ آرمی چیف ہی اس ملک کا نظام چلاتے ہیں۔ انتخابات میں دھاندلی ہو یا اراکین پارلیمنٹ کی خرید و فروخت، عدلیہ کی تباہی ہو یا عوامی رائے دہی، پرگدن کے کالے قانون نہ صرف ہمارے باشعور قوم بلکہ عالمی برادری کو بھی معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون سے نامعلوم ہاتھ کار فرما ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے ناظرین، خصوصاً یہ جو 3 سال سے رجیم چینج چل رہا ہے ہمارے ملک میں،
پوری دنیا جانتی ہے. اس کے بعد جو 8 فروری کا الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد جو فارم 47 کی حکومت بنائی گئی ہمارے ملک میں، دنیا جانتی ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی چیز نہیں چھپتی، کوئی چیز بھی آج کل نہیں چھپتی. کوئی بھی جھوٹا من گھڑت ایک بیانیہ بنا کے اگر تھوپا جائے تو وہ عوام پر نہیں تھوپ سکتے. کہیں پر دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ہو سکتا یہ. لہٰذا میری ان سے گزارش ہے کہ غلط بیانی سے گریز کیا کریں، کیونکہ یہ صرف من سلطارہ فوج کی بدنامی کا سبب بنتی ہے. میں 5 نکات پر روشنی ڈالوں گا جس کی وجہ سے پاکستان آج تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے. نمبر 1، دھاندلی زدہ انتخابات کے ذریعے قوم کی جانب سے مسترد شدہ چہروں کو ملک پر مسلط کرنا. اسٹیبلشمنٹ کی اس پالیسی کی وجہ سے ملک کا شدید نقصان ہو رہا ہے. ابھی چند سال قبل تک جن کی سرے مال اور مے فیئر فلیٹس جیسی بے شمار کرپشن کی داستانیں قوم کو سنائی جا رہی تھیں، انہی کے لیے پوری ریاستی مشینری اور ایجنسیز کو استعمال کر کے نہ صرف قبل از انتخابات بدترین دھاندلی کی گئی، بلکہ پولنگ ڈے اور اس کے بعد بھی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا اور ان کو قوم پر مسلط کر دیا گیا. یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شریف خاندان اور زرداری پر کیسز سیاسی نوعیت کے تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دور میں نیب کے کوئی کیسز نہیں بنائے گئے. انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان کی کرپشن کے ثبوت اکٹھے کیے. جنرل احتشام ضمیر اور فاروق لغاری نے ان کے اربوں روپے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ڈوزر دیے تھے کہ یہ لوگ کتنے کرپٹ ہیں. نیب تو ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں تھا. جنرل باجوہ نیب کو کنٹرول کرتا تھا. ان کے خلاف تمام کیس ہمارے دور سے پہلے بنائے گئے. ہمارے دور میں صرف شہباز شریف کے خلاف مقصود چپڑاسی والا رمضان شوگر مل کیس بنا، اس کیس کو بھی بند کر دیا گیا ہے. قوم نے دیکھا کہ انہیں نیب زدہ چہروں کو ڈیل کی ڈرائی کلین مشین سے گزار کر دوبارہ پاکستان پر مسلط کر دیا گیا. نیب ترامیم کے ذریعے NRO دینے کے اس عمل سے ملک کی معیشت کو 1100 ارب کا نقصان ہوا. اس فراڈ کے تانے بانے ملائیں تو تمام کٹ پتلیوں کی ڈوریاں ایک ہی ہاتھ کی طرف جاتی ہیں اور اس کا سارا نزلہ فوج پر گر رہا ہے. نمبر 2، جمہوریت کا خاتمہ. جمہوریت اخلاقیات پر چلتی ہے. حکومت کے پاس اخلاقی قوت ہو تو ہی جمہوریت چل سکتی ہے. 30 سال لگا کر پاکستان میں رفتہ رفتہ جمہوریت کی کچھ بحالی ہوئی تھی. عدلیہ مسلسل جد و جہد سے خود مختار ہوئی تھی اور میڈیا کچھ آزاد ہوا تھا اور ملک بہتری کی طرف جا رہا تھا. لیکن پہلے سازش سے ہماری حکومت کو ہٹایا گیا، پھر نہ صرف ایک جعلی حکومت کو مسلط کیا گیا بلکہ ان کو دوبارہ ملک پر مسلط کرنے کے لیے آئین توڑا گیا. انتخابات ملتوی کیے گئے. الیکشن سے پہلے ہر حربہ آزمایا گیا. قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے ہمارا نشان چھینا گیا. ہمارے ترجیحی امیدواروں کو میدان سے ہٹوایا گیا، حتیٰ کہ الیکشن کیمپین تک نہیں کرنے دی گئی. یہ سب کرنے کے باوجود جب الیکشن میں پاکستانی عوام نے ہمیں 2/3 سے بھی زیادہ نشستوں پر کامیاب کیا تو فارم 47 کے ذریعے رزلٹ تبدیل کر کے صرف 17 سیٹیں جیتنے والی پارٹی کو ملک پر مسلط کر دیا. اور اس انتخابی فراڈ کو چھپائے رکھنے کے لیے اور تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش میں جمہوریت کو مکمل طور پر پاؤں تلے رون دیا گیا. الیکشن آڈٹ کے خود مختار ادارے پتن کی رپورٹ اس سلسلے میں سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ کیسے اس ملک میں جمہوریت کا نقصان کر کے دھاندلی کے 64 نئے طریقے اپنائے گئے. میڈیا پر بدترین قدغن لگا کر اور انسانی حقوق کو پامال کر کے جمہوریت کے تمام ستونوں کو برباد کر دیا گیا ہے. لوگوں کو ان کے نمائندگان چننے کا حق نہیں ہے. الغرض جمہوریت کے تمام بنیادی ستون بشمول خود مختار عدلیہ، حق آزادی رائے، آزاد میڈیا اور انسانی حقوق ختم کر دیے گئے ہیں. اس سب کے پیچھے بنیادی طور پر تحریک انصاف کو کچلنے اور الیکشن ڈاکہ پر پردہ ڈالنے کی کبھی کوشش کار فرما ہے. ترجیحات کی غلط سمت. ساری دنیا آگے کی جانب سفر کرتی ہے مگر ہم مخالف سمت میں گامزن ہیں.
پاکستان کو بنیادی ڈھانچے میں اصلاحات کی ضرورت ہے، جس میں اداروں کی مضبوطی، قانون کی حکمرانی، اقتصادی ترقی، آمدن میں اضافہ، اخراجات میں کمی، بڑھتی آبادی کے ساتھ روزگار کے مواقع پیدا کرنا، سماجی تحفظ، امن و امان اور ملک میں نئی سرمایہ کاری لانا شامل ہیں۔ اداروں کی مضبوطی میں ہی ملک کی ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ کام مشکل ہے اور صرف وہی حکومت کر سکتی ہے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو اور جس کے پاس اخلاقی طاقت ہو۔ ان کے پاس نہ عوامی مینڈیٹ ہے، یہ جو ابھی عوام پہ فارم 47 والے مسلط کیے گئے ہیں، نہ عوامی مینڈیٹ ہے ان کے پاس، نہ ہی یہ عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہیں جو اس وقت مسلط کیے گئے ہیں یا جو اس وقت ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصلاحات کرنا انار و جال سازی سے اقتدار لینے والوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں جعلی پارلیمنٹ ہے، جعلی ایم این ایز ہیں، جعلی وزیر اور جعلی صدر ہیں۔ ان کا ایجنڈا صرف خوف و اعراض پھیلا کر اپنے تسلط کو برقرار رکھنا ہے، جو اس ٹائم پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ملک میں استحکام تب آتا ہے جب قانون کی حکمرانی ہو اور جمہور کی آزادی حاصل ہو۔ یہاں تو 21ویں صدی میں یہ حال ہے کہ انٹرنیٹ تک بندش کا شکار ہے۔ انٹرنیٹ کی بندش کا تو یہ عالم ہے ناظرین کہ یہ جو فارم 47 کا وزیر اعظم جو 25 کروڑ انسانوں پہ مسلط کیا گیا ہے زبردستی، وہ وی پی این لگا کر ٹویٹ کرتا ہے۔ اسے جب ایکس پر پوسٹ کرنی ہوتی ہے، وہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف وی پی این لگا کر ٹویٹ کرتے ہیں۔ آئی ٹی کے اس دور میں لوگ نہ صرف تعلیمی و سماجی بلکہ معاشی طور پر بھی انٹرنیٹ پر منحصر ہیں۔ اس کے منقطع ہو جانے سے پہلے سے ہی تباہی کے دہانے پر کھڑی معیشت کو مزید زد پہنچ رہی ہے۔ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے رول آف لا انڈیکس میں ہم 26ویں ترمیم کے بعد صرف گنتی کے چند ممالک سے آگے ہیں۔ دی اکانومسٹ کے انٹیلیجنس یونٹ کے ڈیموکریسی انڈیکس میں ہم ہائبرڈ نظام سے آمرانہ استبدادی نظام کی جانب گامزن ہیں۔ اسی طرح ملک میں امن صرف تب آئے گا جب اپنے پڑوسی ممالک سے تعلقات کی پالیسیوں کو بہتر کریں گے اور پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کر پالیسیاں بنائیں گے۔ ہماری افغانستان کو لے کر پالیسی سنجیدہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمیں دہشت گردی کے بڑھتے ناسور کا سامنا ہے۔ ہنرمند پاکستانیوں اور سرمایہ کی ملک سے باہر منتقلی، پاکستان میں جاری ظلم و جبر کے ماحول اور لاقانونیت سے عوام شدید مایوس ہے۔ سرمایہ کار اور ہنرمند افراد جوگ در جوگ بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ 2 سال کے عرصے میں تقریباً 17 لاکھ افراد کے بیرون ملک منتقل ہونے سے ملکی معیشت کو اندازاً 15 سے 20 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ معاشی عدم استحکام اپنی انتہا پر ہے، گروتھ ریٹ 0 ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملک میں غربت اور بے روزگاری عروج پر ہے۔ لوگ ہر حال میں ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ آئے روز لوگوں کے ڈوبنے کی خبر آتی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک میں مایوسی کس قدر عروج پر ہے۔ نمبر 5، ملک میں انسانی حقوق کی پامالیاں۔ ملک میں ہر جانب فسطائیت کا بازار گرم ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کی معطلی اور حرمتوں کی پامالی سمیت وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو مشرقی پاکستان میں کیا گیا تھا اور سقوط ڈھاکہ جیسا سانحہ وقوع پذیر ہوا۔ 8 فروری کو ایک بار پھر ہماری احتجاج کو ناکام بنانے کی کوشش میں ملک بھر میں چھاپے مار کر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ پنجاب پولیس شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کر بدماشی پر اتری ہوئی ہے۔ وزیر آباد میں پولیس نے ہمارے ایک کارکن کا جنازہ تک نہیں پڑھنے دیا۔ 9 مئی اور 26 نومبر جیسے سانحات میں ریاست کی جانب سے کی جانے والی انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو اس ملک میں کسی کو انصاف ملنا ممکن نہیں ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کو ہمارے نہتے جمہوریت پسند کارکنان پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی گئی۔ پرامن شہریوں پر سیدھی گولیاں چلا کر شہید کیا گیا۔ سیاسی انتقام کی آڑ میں 3 سال میں 1 لاکھ سے زائد مرتبہ
شہریوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، ہمارے 20,000 سے زائد ورکرز اور سپورٹرز کو گرفتار کیا گیا اور سینکڑوں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہزاروں بے گناہ لوگوں کو کئی ماہ چھوٹے کیسز میں جیلوں میں رکھا گیا، لوگوں سے سیاست کرنے کا حق چھینا گیا، سویلینز کو ملٹری حراست میں دے کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بلوچستان میں جو انسانی حقوق کا حال تھا، اب پورا ملک اس کی لپیٹ میں ہے۔ میرے کیسز کے لیے پاکٹ ججز بھرتی کیے جا رہے ہیں، میرے وکلا کو جیل ٹرائل میں جانے نہیں دیا جاتا اور صحافیوں کو بھی اپنی من مرضی سے اندر بھیجا جاتا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نظام عدل کا مکمل طور پر جنازہ نکل چکا ہے اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چل رہا ہے۔ لوگوں سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ اس دلدل سے جب تک پاکستان کو نہیں نکالا جائے گا تب تک ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ مندرجہ بالا نکات پر غور و خوض اور ان کی روشنی میں اسٹیبلشمنٹ کا اپنی پالیسیوں کو فوری تبدیل کرنا وقت کی ضرورت ہے تاکہ بطور ادارہ فوج کی بدنامی کا عمل رک سکے۔ ملکی خزانہ لوٹ کر بیرون ملک ڈھیر لگانے والی اشرافیہ کا کیا ہے، وہ تو اگلی پرواز سے ملک سے نکل جاتے ہیں۔ پورا نظام اور اس کی توانائیاں اس ٹولے کو بچانے پر صرف کرنے کے بجائے اپنی ترجیحات درست کرنے اور 24 کروڑ پاکستانیوں کا سوچنے کی ضرورت ہے جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر اپنی غلطیوں سے سیکھ کر تمام اقدامات اور پالیسیز کو آئین و قانون کے دائرے میں لانا پاکستان کی بقا اور ترقی کا واحد راستہ ہے۔ سیاسی و معاشی استحکام اور ملک کی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج کم ہو۔ اس بڑھتی خلیج کو کم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی متعین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ یہی بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصطلاح میں فالٹ لائن بن جائیں گی۔ عمران احمد خان نیازی کا اڈیالہ جیل سے تیسرا کھلا خط۔ تو ناظرین، اب یہ جو تیسرا کھلا خط ہے نا، پہلا، دوسرا، تیسرا، یہ تو تاریخ میں لکھ دیے گئے۔ اب انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی آج تک اس ریاست کو آج تک پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، اس سے پہلے ماضی میں چلے جائیں پیپلز پارٹی کی قیادت، تو انہیں ان جیسے چہرے، ان جیسے کردار ملے تھے۔ اب یہ جو انہیں جناب عمران خان، وہ جو شخص کال کوٹری میں بیٹھا ہے اڈیالہ جیل میں، ایسا کردار، ایسا شخص، ایسا انسان انہیں ملا ہی نہیں تھا۔ ان کے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا کہ کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا پاکستان کی سیاست میں چہرہ رونما ہوگا جو جیل میں جانے کے بعد بھی، 2 سال رہنے کے بعد بھی، جھوٹے کیسز میں سزائیں ایک کے بعد ایک کر کے سزائیں کھانے کے بعد بھی اس کے کارکنان کو شہید کیا گیا، اس کی بہنوں کو جیل میں بند کر دیا گیا، اس کے بھانجے کو بند کر دیا گیا جیل میں، ملٹری جیل میں بھانجے کو بند کر دیا گیا، اس کی بیوی پہ عدت جیسا گھٹیا کیس بنا کر اسے رسوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ در حقیقت رسوائی اس کی نہیں ہوئی، رسوائی ان کی ہوئی جنہوں نے کیس بنایا۔ اسے تو اوپر جو ذات بیٹھی ہے سرخرو کرنا تھا۔ اس کیس کے بعد بھی وہ سرخرو ہوا، اس کیس سے پہلے بھی وہ سرخرو تھا، اور وہ آج بھی قید میں بیٹھا آزاد بھی ہے۔ ان 24 کروڑ کے ملک میں وہ ایک شخص آزاد ہے جو جیل میں بیٹھا ہے۔ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا
سیاستدان، کوئی ایسا لیڈر. سیاستدان تو آتے رہتے ہیں، لیڈر ناظرین، لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس قوم کی خوش نصیبی ہے، یہ اس قوم کی خوش نصیبی ہے کہ ایسا لیڈر ملا ہے جو کہہ رہا ہے میرا جینا مرنا اسی ملک میں، میں اس ملک کو تھوڑی چھوڑ کے جاؤں گا. کوئی بھلا اپنے ملک کو چھوڑ کر جاتا ہے؟ یہ ایسا کردار، ایسا لیڈر. اب یہ اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں یہ لوگ. اب انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ ان کا ماضی میں جو پالا پڑا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ماضی کی قیادت کے ساتھ، موجودہ قیادت کے ساتھ، پاکستان مسلم لیگ کی میاں صاحب، وڈے میاں صاحب تے چھوٹے میاں صاحب، ان کے ساتھ ہی ان کا پالا پڑا تھا. اب جس شخص سے ان کا پالا پڑا ہے وہ شخص نہیں ٹوٹ رہا ناظرین، بالکل نہیں ٹوٹ رہا. 2 سال ہو گئے، وہ کہہ رہا میں اور بھی رہوں گا جیل میں، 5 سال رہوں گا، 10 سال رہوں گا. یہ ملک میرا ہے، میں ملک چھوڑ کے تھوڑی جاؤں گا. مطلب انہیں سمجھ نہیں آ رہا. انہوں نے ایسی آئینی ترمیمیں کر دی ہیں، آئین میں انہوں نے ایسے 26ویں آئینی ترمیم کر دی، ججز اپنے بٹھا دیے، آئینی بینچ بٹھا دیا، آئینی بینچ بنا دیا، اپنی مرضی کے ججز لے کر آ گئے، پیکا کا کالا قانون لے کر آ گئے. کیا نہیں کیا انہوں نے. یہ سب صرف اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان کا راستہ رکے. اور عمران خان کا راستہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کسی بھی سیاستدان یا کسی بھی لیڈر کا راستہ یا کسی بھی سیاستدان یا لیڈر پر کانٹا کوئی بھی غیر جمہوری طاقتیں نہیں لگا سکتی یا کوئی اور دوسرے سیاستدان نہیں لگا سکتے. کانٹا صرف عوام لگا سکتی ہے. کسی لیڈر پر، کسی سیاستدان پر کانٹا صرف عوام لگا سکتی ہے. اور اب اس عوام نے یہ چن لیا ہے، اب اس عوام کا یہ صرف لیڈر نہیں ہے، اب اس عوام کا عمران خان صاحب سے جو رشتہ ہے عشق والا رشتہ ہے. اب یہ عشق والا رشتہ جو ہے نا ناظرین، یہ ٹوٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. عشق والا رشتہ ایک بار جس سے جڑ جائے نا، اب اس 24 کروڑ عوام کا رشتہ اس اڈیالہ کی کال کوٹری میں بیٹھے شخص سے جڑ گیا ہے. اب وہ جو رشتہ جڑ گیا ہے نا، اب یہ رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. اب بہتر ہے کہ اس کو فیصلہ سازوں کو وقت سے سمجھ جائیں اور فیصلے کرتے وقت سوچیں. 3 سال ہو چکے ہیں، مسلسل ملک میں ایک گھٹن جیسا ماحول ہے ناظرین. کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ فیصلے اب، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ انہیں کتنا بھی جو ہے کہہ لیں کہ یہ چیزیں ہم توڑیں گے، آپ نہیں توڑ سکتے ان چیزوں کو. جو چیزیں ہونی ہیں وہ تو ہونی ہیں، آپ ان چیزوں کو ختم کر ہی نہیں سکتے نا، آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے نا. آپ نے اس کی عزت پہ حملہ کیا، لیکن شاید آپ بھول گئے تھے کہ عزت اور ذلت کا مالک تو اوپر بیٹھا ہے، جس نے وعدہ کیا ہے کہ عزت ذلت کا مالک تو میں ہوں. تو ابھی بھی وقت ہے فیصلہ سازوں کو کہ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں اور ملک کا سوچیں، 25 کروڑ عوام کا سوچیں
دنیا میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے، حد سے زیادہ بدنامی ہو رہی ہے ہماری. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.